السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور یہاں سے جہاں سے میں اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں، جہاں سے ہم لوگ نکل رہے تھے، فائنل پیکنگ ہو رہی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کمپنیز چیک کی تھی۔ اچھا، ہم لوگوں نے جو ہے وہ زنیر کمبو جو ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہے، ان کو کیا تھا کہ چلیں ان کے ساتھ چل کے اپنا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا۔ تو ٹریول ود زنیر کے نام سے ان کی جو ہے وہ کمپنی ہے۔ اچھا، انہوں نے ہمیں 3 پلیسز بتائی تھی کہ آپ فیصل آباد، اسلام آباد اور لاہور سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، تینوں پلیسز سے۔ تو ہمارے ایریا سے ویسے تو لاہور بھی نزدیک تھا، فیصل آباد، لیکن ہم نے جو ہے نا سلیکٹ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد سے ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور وہیں سے اپنی ٹریول جرنی ان کے ساتھ سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ بس ہم لوگ آئی تھنک 9:30 بجے کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ 9:30 بجے پہنچ جائیے گا، اور ہم لوگوں نے 9:30 بجے نکلنا ہے ایگزیکٹ ٹائم پہ۔ ویسے ہمیں لگ رہا تھا ہم لیٹ ہو جائیں گے، لیکن ہم 9 بجے ایگزیکٹ پہنچ چکے تھے وہاں پہ۔ اور مطلب جلدی نکل پڑے تھے اسی لیے، کیونکہ آپ جلدی پہنچ جاؤ لیکن کہیں پہ لیٹ نہیں پہنچا اگر آپ کسی کے ساتھ ٹریول یوں کر رہے ہو، تاکہ کسی کو آپ کی وجہ سے انتظار نہیں کرنا پڑے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا بالکل بھی۔ اور ویسے بھی ہم جاب کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں ٹائمنگ، مطلب ہم ٹائم کے پنچول ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تھے 9 بجے۔ اور لیکن جو ہے نا ہم تو پہنچ گئے تھے، لیکن جو آگے والے تھے انہوں نے، مطلب ہم لوگ 11:30 بجے نکلے تھے فیصل آباد سے، اور فیصل آباد سے نکل کے پھر ہم نے رستے میں جو ہے وہ موٹر وے بھیرا پہ ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا 1 آور کا۔ اور یہاں پہ جس نے فریش ہونا تھا وہ فریش ہو گیا، اور مطلب یہ کہا گیا تھا 1 آور اسٹے کر لیں، کسی نے کچھ کھانا پینا ہے وہ کھا پی لے، کسی نے مطلب فریش ہونا ہے، یہ کچھ بھی آپ نے جو بھی آپ کا ہے آپ وہ کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا ہسبینڈ جو ہے وہ کچھ کھانے کو لینے گئے تھے، میک ڈونلڈس تھا ہم لوگوں کا کہ ہم میک ڈونلڈس کھائیں گے، لیکن ان کا جو ہے نا وہ سٹنگ ایریا کلوز تھا اور ڈرائیو تھرو کے وہ مطلب کر رہے تھے۔ لیکن پھر ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے نا ڈفرینٹ دیکھا، تو ہمیں بس یہاں پہ یہ نظر آیا ایک، اور اس کا نام ویسے مجھے ابھی بھول گیا ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بتاتی ہوں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں سے۔ تو یہ سمپلی صوفی۔ اچھا، یہاں سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ برگر لیے، اور بہت مزے کے تھے ان کے برگر، ہمیں بہت پسند آیا ان کا۔ اور صبح جو ہے نا ہم فجر کے ٹائم جو ہے نا ہم لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے، کیونکہ ہم نے اسلام آباد کے اندر انٹر نہیں ہونا تھا، ہم نے اسلام آباد سے باہر سے جانا تھا موٹر وے پہ۔ تو ہم لوگ جو ہے نا بس فجر کے وقت اسٹے کیا تھا، ایک پیٹرول پمپ تھا وہاں پہ، تاکہ جن لوگوں نے نماز ذرا پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو بس وہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد جنہوں نے نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اور واش روم وغیرہ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، اور تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ اپنے جو ہے نا سفر کا آغاز کیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے ایبٹ آباد آتا ہے، ہمارا نیکسٹ جو اسٹیشن تھا وہ ہم نے بالا کوٹ جانا تھا، وہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا تھا 1 آور کا، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کرنا تھا۔ بالا کوٹ آیا، اور اس کے بعد مانسہرہ آیا، اور اس کے بعد بالا کوٹ۔ تو اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ سفر میں نیند نہیں آتی، بہت کم ٹریولنگ۔ اگر میں بہت تھکی ہوئی، جیسے واپسی پہ ظاہر ہے 5-6 ڈیز مسلسل آپ ٹریول میں رہتے ہو، تو جب وہ والی تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں پھر بھی سو جاتی ہوتی ہوں، لیکن ویسے میں سفر میں بالکل نہیں سوتی۔ اور ماشاء اللہ جب اتنے خوبصورت آپ کی سائڈس پہ آپ کو ویوز مل رہے ہوں، نظارے اتنے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا آپ دیکھتے ہو، تو وہ اتنی پیارے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیند بالکل نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے آپ یہی چیزیں دیکھنے کے لیے تو گھر سے نکلے ہو، اور آپ سو کے اپنا ٹائم تو نہیں ویسٹ کر سکتے۔ تو بس ہمارا سفر بھی جاری تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے بالا کوٹ۔ بالا کوٹ میں ہم نے اسٹے کیا، جا کے پہلے رومز میں فریش ہوئے، وہاں پہ ہمارا اسٹے بس ایسے گھنٹے کا تھا، اور فریش وغیرہ ہوئے اور اپنا حلیہ درست کیا، کیونکہ مطلب آپ کل دوپہر سے ٹریول کر رہے ہو، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا ہم لوگوں نے، یہاں تک تو کافی حد تک ہمیں لگ رہا تھا کہ ٹور اچھا جائے گا۔
تو انشاءاللہ ظاہر ہے یہ ایک دن تو سارا ولاگ شیئر نہیں ہوگا. 5 ڈیز کا ہم نے ٹرپ لیا تھا, 5 ڈیز ٹرپ ہنزا کا, اور جو ہے نا وہ میں ایک دن میں ایک ولاگ میں تو کور نہیں کروں گی. میں 1 ڈے کا ولاگ ہی شیئر کروں گی, مطلب 1 ڈے کا اور پھر نیکسٹ پورے دن کا, اسی طرح ولاگز اپنے شیئر کرتی جاؤں گی. تو یہ والا ہوٹل تھا جہاں پہ ہم نے پائن ویو ہوٹل میں اسٹے کیا تھا 1 آور کے لیے اور ناشتہ کیا تھا. اس کے بعد اگین ہم نے اپنی جو ہے نا وہ منزل کہہ لیں اس کو اسٹارٹ کیا تھا, اور دوبارہ ہم اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے تھے. اور رستے میں جو ہے نا یہ ریور کنہار ہے, تو یہ جو ناران سے آ رہا ہے وہ وہی ہے. تو ماشاء اللہ اتنے پیاری پیاری جگہ ہیں کہ مطلب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ رک جاؤ اور اس کو دیکھو, جیسے ایک آپ فیل کرتے ہو نا ان چیزوں کے آپ میں, وہ والی مطلب اتنی خوبصورتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو ہے نا یہاں پہ بس بندہ جو ہے نا وہ دیکھتا رہتا ہے اور حیران ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ. تو یہاں پہ بس اتنے اچھی چیزیں تھیں رستے میں. اچھا ہمارا جو مطلب ہمیں ظاہر ہے ایک دیا گیا تھا کہ ایک دن کا ٹور ہے, اگر یہاں سے یہاں تک اسٹے ہے تو اس میں یہ والی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گی. تو فرسٹ جو ہماری چیز تھی, یہ لکھا تھا کہ بالا کوٹ میں ہمارا ناشتہ ہوگا. اس کے بعد لکھا تھا کہ ہم لوگ اسٹے کہاں پہ کریں گے, مجھے اب صحیح سے یاد نہیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے بیچ میں ایک جگہ اسٹے کیا تھا دوپہر کھانے کے لیے بابو سر ٹاپ سے پہلے. اس کے بعد ہمارا تھا, اس میں لکھا تھا کہ بابو سر ٹاپ پہ آپ کا اسٹے ہوگا, اور اس کے بعد آپ چلاس میں آپ کا نائٹ اسٹے ہوگا بابو سر ٹاپ سے اتر کے نیکسٹ. تو یہاں پہ بس جو ہے نا ہم ناران کاغان سے ہوتے ہوئے, کاغان سے نہیں, تو ناران سے ہم لوگ ہوتے ہوئے جو ہے نا جا رہے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف, اور راستے میں ہم ایک جگہ اسٹے کریں گے, وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. تو یہاں پہ جو ہے نا اس سے پہلے ڈیم بن رہا ہے یہاں پہ ایک, آئی تھنک بھاشا نہیں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں. تو وہاں پہ تو بالکل الاؤ نہیں ہے, وہ کافی سارا ایریا ہے, تو وہ بالکل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ بھی کیپچر نہیں کر سکتے, آپ لوگ گاڑی نہیں روک سکتے, آپ لوگ رک نہیں سکتے ہو, آپ لوگ پک نہیں بنا سکتے, ویڈیو کچھ بھی الاؤ نہیں ہے, آپ نے کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ نا آپ جیسے ہی آگے آگے جائیں گے نا, آپ کو جگہ جگہ پہ نا ایسے لگے گا جیسے آبشاریں آ رہی ہیں اوپر سے. گلیشیئرز ہوتے ہیں ظاہر آئی تھنک وہ پگھلتے ہیں, اور جگہ جگہ پہاڑوں کے اندر سے, ایون اوپر سے بھی نہیں, اندر اندر سے پانی نکل رہا ہے. تو اتنا اچھا لگتا ہے نا, اتنا مزے کا اٹریکٹ کرتا ہے دور دور سے. تو یہاں پہ جگہ جگہ نا آپ کو ناران جاتے ہوئے یہ سارے آپ کو ویوز, اتنا آپ کو مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں نا آپ کی روح تک فریش ہو جاتی ہے, آپ اندر تک فریش ہو جاتے ہو, آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں ایریاز جو دیکھتے ہی آپ اپنی ساری تھکن بھول جاتے ہو, آپ کو سب بھول جاتا ہے, اور بس آپ ان میں ہی کھو جاتے ہو. تو ہسبینڈ کے ساتھ ویسے بھی میرا پہلا ٹور تو نہیں ہے, لیکن جو ہے نا اتنی دور اتنا لمبا ٹور ہمارا پہلا ہی ہے. اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا, اور مجھے نا اس جگہ کا ویری آنیسٹلی نام بھول گیا ہے, لیکن یہ بہت پیاری تھی جگہ, ناران سے پہلے آتی ہے. اور موسم اس دن بہت اچھا موسم تھا جس دن ہم لوگ نکلے تھے, اور یہ بالا کوٹ سے آگے تک جو ہے نا بادل وغیرہ تھے, اور جو ہے نا بہت زبردست موسم تھا, جگہ جگہ گلیشیئرز تھے اور بادل تھے, دھوپ نہیں نکلی ہوئی تھی ذرا بھی اس دن. لیکن اس کے بعد نیکسٹ ڈے تو سو آن موسم اتنا ٹھنڈا نہیں رہا ہے, لیکن اس دن بہت موسم ٹھنڈا تھا اور مزے کا تھا. تو ہم لوگ بس یہی سوچے تھے اللہ شکر ہے موسم بہت اچھا ہے, اور جو ہے جگہ جگہ جو ہے نا وہ کہیں پہ بارش بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی, اور جو ہے نا سب زبردست تھا. اچھا آپ لوگ بھی میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ دیکھنے والوں میں سے, آپ لوگوں میں سے کون کون ان ایریاز میں گیا ہے اور وہ خود سے گئے ہیں, اور کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. اگر وہ خود سے گئے ہیں, اگر وہ کسی ٹریول کمپنی کے ساتھ گئے ہیں, تو وہ بھی ضرور مینشن کیجیے گا کہ کس کے ساتھ گئے ہیں اور ایکسپیرینس کیسا رہا. اور کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرا ایک جو ہے نا ایکسپیرینس کیسا رہا ان لوگوں کے ساتھ. اور جو ہے نا یہاں پہ بس ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرتے جا رہے ہیں,
ہمارے ساتھ اور بھی فیملیز تھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور ہم اکیلے فیملیز نا ہمارے ساتھ 4 to 5 فیملیز ہمارے ساتھ تھیں. تو سب لوگ بہت اچھے تھے فیملیز والے. کچھ نیولی ویڈ کپلس تھے، کچھ ہمارے جیسے تھے، پرانے ہو گئے تھے مطلب 2-3 ایئرز ہو گئے کسی کی شادی کو. تو ایسے ہمارے ساتھ کافی ساری فیملیز وغیرہ تھیں، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. ان لوگوں کے ساتھ کچھ جن کے ساتھ ہمارا بہت کلوز 2 فیملیز ایسی تھیں جن کے ساتھ ہمارا کافی کلوز رہا، اور بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا ان کے ساتھ. تو بس یوں ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ کہیں جاتے ہو، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہو، اور آپ لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے. مینس جب لاسٹ ڈے تھا تو میرا دل بڑا سیڈ سا ہو رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نا ہم کہیں اپنوں میں رہ کے اور اچانک سے جا رہے ہوں اور آپ کا دل سیڈ ہو جاتا ہے. تو میرا دل تھوڑا ویسے ہو گیا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں کہاں، مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسی لائف میں رہتی رہی ہوں اور اب میں ایک نئی لائف میں جا رہی ہوں، صرف 5 days، اور پھر آپ ایسا سوچتے ہو. تو بس جب آپ اس طرح ہوتا ہے نا تو بس میرا بڑا اس دن جو ہے نا دل اداس سا ہو گیا تھا جس دن لاسٹ ٹائم ٹریول کر رہے تھے. اور پھر جب ہم لوگوں نے جو ہے نا آ کے گڈ بائی کہا تب بھی میرا دل بڑا اداس سا تھا. حالانکہ اتنی تھکی ہوئی تھی اور مجھے بس یہ تھا میں کسی طرح گھر پہنچ جاؤں. بس میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں بس گھر پہنچ جاؤں، بھلے اڑ کے. مطلب تب آپ سفر کر کر کے آپ میں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا کہ بس آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے مون ریسٹورانٹ آتا ہے بابو سر ٹاپ سے پہلے، اور لولو سر لیک سے پہلے بھی آتا ہے. تو اس سے پہلے مون ریسٹورانٹ آتا ہے. بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے یہ. اور ان کا کھانا اور ہر چیز بہت مزے کی ہوتی ہے. چائے ہم نے 2 چیزیں ٹرائی کی تھیں. ویسے ہم نے باقی بھی کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ادھر کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اگین ٹریول سٹارٹ کیا بابو سر ٹاپ کی طرف. اچھا، جن لوگوں کو اونچائیوں سے ڈر لگتا ہے وہ تو بھائی یہاں پہ آ کے بہت ڈرتے ہیں میری طرح. مجھے ویسے ہائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ. ایون میں اتنی ہائٹ کانشیس ہوں کہ اگر میں فرسٹ فلور پہ چلی جاؤں اور مجھے نیچے دیکھنا پڑے نا، میں دیکھ تو لیتی ہوں لیکن مطلب مجھے بڑا خوف آ رہا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بس میں نیچے دیکھ رہی ہوں، اب میں نیچے ہی گر جاؤں گی. مطلب مجھے یوں ہائٹ فوبیا ہوتا ہے. تو لیکن دوسری طرف مجھے ان ایریاز کو دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے. تو مطلب بعض دفعہ میں کہتی ہوں لاجک سمجھ نہیں آتی، ڈر بھی لگتا ہے اور دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے اور شوق بھی ہے، پسند بھی ہے. تو ادھر بہت ساری ہائٹس آپ کو پتہ ہے ان ایریاز میں. ناران سے جب آپ آگے آتے ہو، بالا کوٹ سے آگے جب آپ ناران کی طرف جاتے ہو تب بھی آپ بہت ساری ہائٹس آتی ہیں ایسی. اور یہاں پہ نا جب آپ بابو سر ٹاپ کے اوپر جاتے ہو اور پھر جب آپ نیچے اترتے ہو تب بھی ایسی چڑھائی ہے کہ جب آپ نیچے دیکھتے ہو مرر سے تو بس آپ کے ہوش گم ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز پہ فوکس کر رہی تھی، آپ لوگ بھی فوکس کریں، وہ ہے رینبو. اچھا ماشاء اللہ ہم اوپر تھے اور رینبو نیچے. ایسا لگ رہا تھا نیچے، ہم سے بھی نیچے. تو نا اس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا تھا میں اس کو بڑا کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ بابو سر ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا کیمرے میں آ نہیں رہی. اور میں نا بڑے سیڈ ہو کے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی یار یہ کیمرے میں نہیں آ رہی ہے. مطلب میں بڑی سیڈ ہو رہی تھی اس ٹائم. لیکن اس ٹائم مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیپچر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو نا مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں نے گھر آ کے دیکھا، اور میں بڑی خوش ہوئی جب میں نے برائٹنیس فل کر کے دیکھا کہ نہیں وہ کیپچر ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی. اور یہاں پہ ہم بابو سر ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے اسٹے کیا تھا. اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے تھے کیونکہ ٹائم کم تھا، اور چلاس کی طرف ہم روانہ ہو چکے تھے. اور رات میں ہم نے چلاس میں اسٹے کیا تھا جو بہت گرم علاقہ ہے. چلاس بہت گرم علاقہ ہے، مطلب جیسے ہمارے ایریا میں گرمی ہوتی ہے وہاں پہ بھی گرمی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیلز شیئر کروں گی اس ایریاز کی، اور یہاں سے آگے ہم اپنا اسٹارٹ کریں گے سارا. اور یہ ہوٹل ہے جہاں پہ ہم نے رات کو اسٹے کیا تھا. امید کرتی ہوں ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.